آج میں آپ کو وہ 7 راز بتانے والی ہوں جو اگر آپ نے کسی کو بتا دیے، چاہے وہ آپ کے اپنے ہی کیوں نہ ہوں، تو آپ کی زندگی کا سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا، کیونکہ جو بات آج میں کہنے والی ہوں وہ باتیں عقل مند لوگ قبر تک اپنے سینے میں دفن رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں میری یوٹیوب فیملی خیریت سے ہوگی۔ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں سے وہ 7 ٹاپکس پہ بات کروں گی جو کہ ہمیں کبھی کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ جو مچھلی اپنا منہ بند رکھتی ہے وہ کبھی کانٹے میں نہیں پھنستی۔ آج کل ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کھلی کتاب بن چکی ہے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں نا، جو بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، کہیں بھی گھومنے جاتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں نا، وہ ہمارے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگا ہوتا ہے، ہم لگا دیتے ہیں۔ اور جو ہم سوچتے ہیں ہم کیا کرنے والے ہیں کیا نہیں، سوشل میڈیا پہ یعنی کہ فیس بک وغیرہ پہ ہم ڈال دیتے ہیں۔ ہم کو لگتا ہے کہ ہمیں لوگ اپنی آرام دہ چیزوں کو دیکھ کر، ان کے ساتھ اپنی چیزوں کو نمائش کر کے نا، اپنی زندگی کی چیزوں کی نمائش کر کے نا، بہت زیادہ لوگ ہم سے متاثر ہوں گے، پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے۔ تو یہیں پہ ہم حاسدین کا حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ تو نمبر 1 کہ آپ کو یہ 7 راز کبھی نہ بتائیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو اور سکون سے جینا چاہتے ہو تو یہ 7 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی کوئی خامی یا کمزوری کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ یہ بالکل مت سوچو کہ لوگ تم سے مخلص ہیں، ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے، جب لوگ تمہاری کمزوریاں جان لیتے ہیں نا، تو وہ نہ صرف تمہاری عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ وہی کمزوریاں نا وہ اٹھا کر کے نا ان کے لیے تمہارے نیچا دکھانا اور وہ اس کو ہتھیار بنا لیتے ہیں اپنا، اور صرف اسے اپنے ہی تک نہیں رکھتے بلکہ دوسروں سے بھی شیئر کرتے ہیں، تمہیں ذلیل کرنے کے لیے، تمہیں رسوا کرنے کے لیے، تمہیں نیچا دکھانے کے لیے۔ تو لوگ تو ویسے بھی دوسروں کی خامیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، اور ہم خود ہی اپنی کمزوریاں دوسروں کے سامنے بیان کر دیں تو کیا بیوقوفی والی بات ہے نا۔ تو ایسا ہرگز مت کریں۔ نمبر 2 اپنی نیکیاں کبھی کسی کو نہ بتاؤ، اور قبول نیکی وہ ہوتی ہے جسے صرف اللہ جانے اور دیکھے، جس کا کوئی گواہ نہ ہو۔ ہم لوگ تو ہر نیکی کر کر کے لوگوں کو پکڑ کے بتاتے ہیں، گواہ بناتے ہیں، جس سے نیکی تو 2 طرح سے ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک وہ نیکی جو ریاکاری بن جاتی ہے، اور ریاکاری کی عبادت اللہ کو قبول نہیں، منظور ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ریاکاری پسند ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز جس کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا کسی کا شخص کے ساتھ مخلص ہوئے تھے، اور تم اسے لوگوں پہ بیان کر کے چھوٹا دکھانے لگتے ہو، کسی کے ساتھ تم نے نیکی کی ہے اور تم بتا رہے ہو، جتا رہے ہو کہ میں نے اس کے ساتھ فلاں چیز کی ہے۔ تو یاد رکھو، نیکیاں کرتے اللہ کی رضا کے لیے کرو اور بھول جاؤ۔ نیکی کرو اور کوئی میں ڈال دو، لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی نہیں بھولتا۔ تمہاری ہر نیکی قبول ہو کر تمہاری رزق، صحت، آسانیاں، کامیابیاں، بلاؤں کی حفاظت کرتا ہے، اور سکون والی عافیت والی زندگی دیتا ہے، تمہیں لمبی زندگی اور دونوں جہاں میں کامیاب کرتا ہے۔ نمبر 3 کسی کو اپنے خواب، اپنے ڈریمز، اپنے سپنے کبھی مت بتاؤ، اپنے منصوبے کبھی مت بتاؤ، چاہے وہ تمہارا انتہائی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بلکہ وہ تمہارا پیارا ہی کیوں نہ ہو۔ حسد کہیں پر بھی کبھی بھی آ سکتی ہے، پیارے لوگ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ لوگ خود تجربہ کر کے دیکھ لو، جب بھی کوئی منصوبہ پورا ہونے سے پہلے دوسروں کو بتا دیا جاتا ہے تو اکثر وہ پورا ہی نہیں ہوتا۔ اس کو میں نے خود اپنی لائف میں دیکھا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے خاموشی سے منصوبے مکمل کرو، اور جب آپ کامیاب ہو جاؤ گے تو آپ کی کامیابی خود بولے گی سب کے سامنے، آپ کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ چوتھی بات، اپنے گھر کے معاملات اور اپنے خاندانی افراد کے راز کسی کے ساتھ کبھی کچھ نہ بانٹیں، چاہے وہ آپ کے سسرال کے بارے میں ہو یا آپ کے والدین کے بارے میں یا آپ کے والدین کے گھر کے بارے میں۔ خاص طور پر اپنے شوہر کے بارے میں کبھی کچھ نہ بتائیں، کسی سے مت بتائیں۔ یاد رکھو، تمہارا شوہر جیسا بھی ہے
اس کی عزت ہی تمہاری عزت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرما دیا کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو۔ تو لباس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، لباس کو ہم لوگ ہماری خوبصورتی ظاہر کرتا ہے نا، تو اس لیے نہ شیئر کریں کسی کے ساتھ۔ 5ویں بات، اپنی آمدنی، اپنی انکم، سونا چاندی، جائیداد کے بارے میں، اپنی جمع پونجی کے بارے میں، بینک بیلنس کے بارے میں بھی نا کبھی کسی کو نہ بتاؤ کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں۔ یقین جانو لوگ آپ سے حسد کریں گے، نہ کہ امپریس ہوں گے۔ وہ سوچیں گے کس طرح سے آپ کا یہ پیسہ برباد ہو جائے، کیسے آپ کو اتنا پیسہ مل گیا۔ تو تم سمجھتے ہو کہ لوگ امپریس ہو کر متاثر ہوں گے، مگر ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ تم خود کو نظر بند کر رہے ہو، یعنی کہ نظر میں آپ اپنے آپ کو مبتلا کر رہے ہیں۔ حاسدین حسد کریں گے آپ سے، خود کو حاسدین کی حسد سے خود کو مطلب آپ جو ہے مبتلا کر رہے ہیں اپنے میں، آپ مطلب اس میں مبتلا کر رہے ہیں۔ پھر چلتے چلتے کاروبار رک جاتے ہیں، بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں، کبھی کمانے والا ہی نہیں رہتا اس دنیا میں۔ کیا آپ لوگوں نے یہ حدیث نہیں سنی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ نظر جو ہے نا اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اور جب قیامت سے پہلے نا لوگ جو ہے نا حسد سے زیادہ مریں گے۔ 6ٹھی بات، اپنے بڑے سپنے کو چھوٹے دماغوں کے سامنے کبھی مت کھولیں۔ جو چھوٹے سے دماغ والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے سامنے مت کھولیں۔ اگر آپ کسی عام انسان یا گھریلو رشتہ دار یا اپنی گھریلو عورت کے سامنے نا کہیں گے کہ میں جو ہے نا مالدار بننا چاہتی ہوں، میں کروڑ پتی بننا چاہتی ہوں، یا میں اپنے حالات بدلنا چاہتی ہوں، تو وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، وہ آپ سے جو ہے نا طرح طرح کی باتیں کریں گے آپ پر۔ آپ اپنے آپ کو تو دیکھیں کہ بڑی آئی ہیں، یہ کریں گی، ان کی اوقات تو ہے؟ کیا ان کی اوقات ہے یہ کرنے کی؟ کیا تمہاری یہ اوقات ہے؟ تم نے کبھی دیکھا ہے یہ چلی ہیں کہ کروڑ پتی بننے، اپنے حالات بدلنے؟ اتنی محنت تم سے نہیں ہوگی۔ وہ نیگیٹو باتیں کر کر کے نا آپ کو پگلا دیں گے، نہ وہ آپ سے یقین جانے، وہ آپ کو یقین کو کمزور کر دیں گے، آپ کو جو ہے نا نیگیٹو کر دیں گے، کیونکہ نہ تو ان کی سوچ آپ کی طرح ہے، ٹھیک، نہ ان کی سوچ آپ کی طرح ہے، نہ وہ آپ کی طرح محنت کر سکتے ہیں۔ وہ بس باتیں بنانا جانتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا بھی ڈی موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں، وہ آپ کو کمزور کرنا ہی چاہتے ہیں، کیونکہ بولنا، باتیں بنانا نا، باتیں کرنا، زبان چلانا دنیا کا سب سے سستا اور آسان کام ہے، جو لیٹے بیٹھے بستر بھی پر ہی آرام سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، اس میں کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی۔ تو اپنے خوابوں کی حفاظت خود کرے، لوگوں سے مشورہ نہ لے۔ مشورہ لینا ہے تو صرف اللہ سے لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لے، وہ سب سے بہترین مشورہ دینے والا ہے۔ اور ان کو ہی بتائیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں، خالص، مطلب جو آپ کے ساتھ خالص دل سے ہو نا، اور آپ کی مدد کر سکتے ہوں، جو آپ کے کام آ سکتے ہوں، اور جن کی سوچ ہائی لیول کی ہو، اور باقی ایسے ایرے گہرے لوگوں کو نہ بتائیں، اپنا نتیجہ دکھائیں، ٹھیک، شور نہ مچائیں پہ۔ اور شیر اپنا شکار کا پلان جو ہے نا ہرن کو نہیں بتاتا ہے، ٹھیک۔ 7واں پوائنٹ ہے، اگر کوئی آپ کو اپنا سمجھ کر کوئی راز بتائے تو اس کو کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ دیکھیے اس نے آپ کو اپنا سمجھ کے نا اپنا راز بتایا ہے، اپنی بات بتائی ہے، آپ سے شیئر کری ہے، کچھ اس نے آپ پر یقین کیا ہے نا، تو آپ اس کا یقین مت توڑے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرما رہے ہیں کہ کسی نے تمہارے پاس امانت رکھوائی ہے تو اس کو
مطلب وہ نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ کس طرح سے ضائع ہو جاتی ہے؟ یہ بھی ایک امانت ہے۔ اگر کسی نے آپ کو اپنا راز بتایا ہے نا، تو یہ ابھی امانت ہے۔ امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ آپ لوگوں کی نظروں میں تو گر ہی جاؤ گے اگر آپ نے کسی کی بات کہیں پر بھی لیک کر دی۔ اس نے آپ سے کہا، اکثر میں نے یہ سنا ہے، لوگ کہتے ہیں ارے فلانے نے کہا تھا کہ دیکھو یہ بات بتانا نہیں، میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں۔ تو سوچ، اور پلیز تم کسی سے یہ بات مت بتانا۔ اب آپ خود سوچیں، ایک انسان آپ سے شیئر کرا اور اس نے کہا دیکھو مجھے یہ بات میری کسی سے بتانا نہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ اگلے بندے سے کہہ رہی دیکھو پلیز یہ بات کسی سے بتانا نہیں، میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ تو اب یقین ہے جب آپ کے پیٹ میں وہ چیز ہضم نہیں ہوئی، آپ سے اگلے نے منع کیا تھا، تو آپ نے دوسرے کو بتایا، تو اب آپ کیسے یقین کر سکتے ہو کہ سامنے والے کو جس سے آپ نے یہ بات بتائی ہے وہ کسی اور سے نہیں کہے گا؟ کہ آپ خود کر رہی ہو نا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ امانت میں خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ امانت میں خیانت مت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی امانت میں خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک امانت ہے اس نے کہ آپ کے پاس اپنی بات رکھوائی، اپنی عزت رکھوائی، اپنی مطلب آپ کو اتنا اس نے سمجھا کہ اس نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ کو اس نے یہ چیز بتائی، تو آپ اس کے ساتھ یہ کر رہے ہو۔ تو آپ لوگوں کی نظروں میں تو گرو گے پر اللہ کی نظر میں بھی آپ گر جاؤ گے۔ یہاں پہ آپ امانت میں خیانت کر رہے ہو، تو اس سے ضرور پرہیز کریں۔ یہ بھی بات کسی سے مت شیئر کریں، اپنے دل میں دفن کر لیں۔ ایک تو یا تو سنیں نہ، پھر اگر سننا ہے تو پھر اس کو اپنے اندر دفن کریں۔ امانت میں خیانت نہ کریں، اللہ کی نظروں میں نہ کریں۔ ان چیزوں پہ آپ جو ہے مطلب کام کریں اور ان چیزوں کو مت شیئر کریں، ورنہ آپ سچ میں پچھتاؤ گے۔ میں نے اسی لیے آپ لوگوں کو بتایا ہے، اور اس پہ پوائنٹس پہ خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا فی دنیا والآخرہ۔ اور یہ باتیں نہ کسی کو بتا کر کے اپنی زندگی کو انجوائے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔